جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو. جس کے پاس قوت نافذہ ہو، جس کے پاس طاقت ہو، بیعت اس کی ہوگی. اسلام میں حاکم وقت کے اچھے برے ہونے کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی در حقیقت وہ امام حسین کو کرٹیسائز کر رہا تھا. کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے ایسی باتیں منسوب کریں کہ اللہ نے ظالم فاسق و فاجر کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ بات آتی ہے محمد و آل محمد کی. محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری صراط پر چلیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے وہ صراط اگر بتائی ہے تو وہ یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ کی ضمانت ہے. رسول اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں، میرے بعد اگر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ ضمانت محمد مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے. یہ اللہ کا نور ہیں، یہ اللہ کی سبیل ہیں، یہ اللہ کی صراط ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا میزان ہے. ابھی تازہ اسی سال محرم شروع ہوا. بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. اس سے سوال ہوا کہ یزید اگر نہ اچھا تھا نہ برا تھا، پھر جس نے یزید کی بیعت کی وہ بھی نہ اچھے تھے نہ برے تھے. تو اس نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی حق کے ساتھ کی تھی. توجہ تھا نا محترم آپ کی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جس نے یزید کی بیعت کی تھی حق کے ساتھ کی تھی. جس کے پاس قوت نافذہ ہو، جس کے پاس طاقت ہو، بیعت اس کی ہوگی. اسلام میں حاکم وقت کے اچھے برے ہونے کی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اچھے برے کا کرنا کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا. اچھے برے کی کوئی بحث ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. جو فاسق و فاجر آ جائے، جو ظالم آ جائے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. یعنی در حقیقت وہ امام حسین کو کرٹیسائز کر رہا تھا. اب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یزید کی بیعت جن لوگوں نے کی تھی وہ جانتے تھے کہ جس کے پاس پاور ہے بیعت اس کی کرنی ہے، تو کیا امام حسین کو دین کا پتہ نہیں تھا؟ کیا امام حسین کو اسلام کا پتہ نہیں تھا کہ سارا کنبہ لٹا دیا یزید کی بیعت نہیں کی؟ وہ لوگ حق کو جانتے تھے، وہ دین کو جانتے تھے. یعنی اگر ہم کوئی تاریخی واقعہ پیش کریں، کوئی تاریخی قصہ سنائیں، کوئی قرآن کی بات کریں، کوئی تاریخ کا قصہ سنائیں، تو لوگوں میں اتنے جذبات اٹھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ توہین کر دی. اس قدر لوگوں کو برداشت نہیں ہے کہ فلاں کو برا کہہ دیا. لیکن یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ برے کی اطاعت کو کہتے ہیں کہ اللہ نے واجب کیا؟ میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا، لگتا ہے میں مشکل باتیں کر رہا ہوں. بھائی جب دین اسلام کے اندر برے اچھے ہونے کی بحث ہی نہیں ہے، جو بھی آ جائے جیسا آ جائے، جس کے پاس طاقت ہو اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، اس کے برے ہونے کی بحث ہی نہیں ہے، تو جن اچھوں نے اس برے کی بیعت کی، اگر ہم کہیں کہ یہ تاریخ میں برا ہوا تو آپ کہتے ہیں توہین ہے. کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے ایسی باتیں منسوب کریں کہ اللہ نے ظالم فاسق و فاجر کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ کیا یہ دین اسلام کی توہین نہیں ہے؟ کیا اللہ کی توہین نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین اس لیے دیا ہے کہ ہم فاسق و فاجر کی اطاعت کریں؟ محمد مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کے وسیع، انہوں نے دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، مشقتیں کاٹی، جنگیں لڑی، اتنی پریشانیاں اٹھائیں. کیا فقط یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ جو تم پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت کرنا؟ عزیزان محترم، یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اللہ کے رسول، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو نور میں نے محمد کے ساتھ بھیجا ہے اس نور کی اتباع کرو. اللہ کے رسول تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ جو نور میرے ساتھ آیا اس کی اتباع کرو. قرآن کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میں نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے اور روشن کتاب. اگر تم ان سے متمسک رہو گے اس نور سے اور قرآن سے، رسول اللہ نے تشریح کر کے بتایا،
میں محمد ضمانت دیتا ہوں گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ نور کی اتباع ہو، جو اللہ نے نور بھیجا ہے، لیکن اس کے برعکس لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہا ہے کہ یزیدیت کی طرف، یعنی قربانی امام حسین کے اوپر سوالیہ نشان کہ امام حسین نے جو قربانی دی وہ تو بے فائدہ گئی، جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ حق پر تھے۔ آپ نے سن رکھا ہے، میں نے مفتیوں سے سوال کیا، توجہ دے محترم، میں مشکل بات تو نہیں کرا، پر جس نے یہ کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے، جو اچھے برے ہونے کی بحث ہی نہیں ہے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب ہے، میرا اسے چیلنج ہے کہ جس میدان میں بیٹھنا چاہتا ہے آ کر بیٹھ جا، جس میدان میں بلانا چاہتا ہے آ جا، میں آنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں یہ تجھے بتاؤں گا کہ اللہ اور قرآن تجھ سے ایسا نہیں چاہتا۔ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، اللہ آپ سے ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو نور میں نے بھیجا ہے، جو ہادی میں نے بھیجے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ توجہ دے نا محترم۔ اب اللہ رب العالمین نے اگر یہ حکم فرمایا ہے اپنے کلام کے اندر کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، اللہ نے اگر اطاعت واجب کی ہے تو کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے منع کیا ہے کہ فلاں فلاں کی اطاعت نہ کرنا۔